افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. اور میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان و خون بطول ہے. ہزاروں جتن کیے جس کے لیے یزید نے، ہزاروں جتن کیے جس کے لیے یزید نے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، معصوم بچیوں، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہ محرم الحرام کی 9ویں شب ہے، اور آپ لوگ اتنے مقدر والے لوگ ہیں، اتنی عظمتوں والے لوگ ہیں، اتنے بلند مرتبے اور مقام والے لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ کو آل بیت کا ذکر سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. محرم ایسے ہی گزر جاتا ہے لوگوں کا، صرف سٹیٹس واٹس ایپ یوٹیوب فیس بک پر. آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی یہ عظیم راتیں، ہم لیلۃ القدر مناتے ہیں، شب قدر مناتے ہیں، علماء موجود ہیں. میرے جملے پر توجہ رکھیے گا، اگر میں غلط ہوا تو میری اصلاح کیجیے گا. ہم لیلۃ القدر مناتے ہیں، شب قدر مناتے ہیں، مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے، اور عرف عام میں 27ویں شب لیلۃ القدر کے طور پر منائی جاتی ہے. یقین جانیں یہ جو راتیں ہیں، یہ راتیں ان راتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ ان قربانیوں کے صدقے ہمیں لیلۃ القدر بھی ملی ہے، ان قربانیوں کے صدقے ہمیں شب قدر بھی ملی ہے. تو اس لیے آپ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ راتیں اہل بیت کا ذکر سننے اور سنانے میں گزر رہی ہیں. آج کا موضوع بہت طویل موضوع ہے، شہدائے کربلا. میں کس کی شہادت بیان کروں؟ غازی عباس علمدار کی کروں، یا امام قاسم کی کروں، یا جوان علی اکبر کی کروں، یا معصوم 6 ماہ کے علی اصغر کی کروں، یا اونو محمد کی کروں؟ اتنا وقت بھی نہیں. اور حقیقت بات یہی ہے کہ شہدائے کربلا کی جو شہادتیں ہیں وہ بیان کرنے کے لیے انسان کے پاس کلیجہ ہو. ہم اپنے بچے کو روڈ پر نہیں جانے دیتے کہ کہیں کوئی گاڑی والا ٹکر نہ مار دے، کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، کہیں بچے کے قدموں میں کانٹا نہ چبھ جائے. لیکن قربان جاؤں اس حسین ابن علی کے مقام اور مرتبے پر، اس کے صبر پر کہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا اٹھا کر اپنے معصوم بچے، بانجے، بھتیجے قربان کر رہا ہے. اس لیے مختصر سے وقت میں جو 2-3 شہادتیں بیان کروں گا، دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ان کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. عام شہید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی، شہید تو ویسے بھی کوئی بھی ہے اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. عام میں نے اس لیے کہا ہے کہ جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا وہ بھی شہید ہے، بارڈر پر شہید ہو گیا وہ بھی شہید ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ پر ہوا وہ بھی شہید ہے. تو کسی بھی طریقے سے روڈ ایکسیڈنٹ سے اگر بندہ فوت ہو جائے وہ شہید ہے. لیکن قربان جاؤں ان کی عظمتوں پر جو اپنا سب کچھ قربان کر کے شہید ہوئے.
سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ ذرا جا کر بیٹھیں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں۔ اس لیے ذرا توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ہم جن کا ذکر سننے آئے نا، وہ ذکر سن کر، وہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ شہیدان کربلا کا ذکر سن کر 95 سال کا بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے، وہ ایسا ذکر ہے۔ تو آپ تو سارے ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں، وہ نوجوان اہل بیت کا ذکر سن کر اگر خاموش بیٹھے ہوں، سبحان اللہ کی صدائیں بلند نہ کر رہے ہوں، تو پھر میرے خیال میں آپ کا ذہن یہاں نہیں ہے، آپ کا وجود یہاں ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ اور 11ویں پارے کے اندر ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، تم جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، مردہ تو دور کی بات، تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کیوں؟ بل احیاء، ادھر تھا بل احیاء ولکن لا، ادھر ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، تم انہیں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ عام شہید کی بات کر رہا ہوں، یہ عام لوگ جو بارڈر پر شہید ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی بات ہے۔ تو پھر جو سید الشہداء ہیں، جو شہید اعظم ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں شہدائے کربلا جو ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ عام شہید اگر زندہ ہے تو پھر سید الشہداء مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہم ہائے حسین نہیں کہتے ہیں، ہم واہ حسین کہتے ہیں، ہم واہ حسین کہتے ہیں۔ ایک بار سارے مل کر کہیں واہ حسین واہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ اب امام علی مقام 9 محرم کی شب گزر گئی، 7 محرم کو آپ کا پانی بند ہوا، 10 محرم الحرام کی شب گزری، صبح فجر کے وقت ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ سے سنیے گا، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ادھر اذان دینے والے اذان کو بچا کر کے، ادھر اذان دینے والے وہ ہیں جو اذان کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اب امام علی مقام نے خطبہ دیا کہ اے لوگو، میں کون ہوں؟ یہ بھی وقت آنا تھا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ سید کیڑے ہیں، یہ کون سے سید ہیں؟ یاد رکھنا، ایسی باتیں کرنے والوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیں ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کون ہیں؟ وہ لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، اور ان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ وہ حسین ہے جو نانا کے کندھوں پر کھیلا کرتا تھا، یہ وہ حسین ہے، نانا سر سجدے میں رکھے، حسین کندھوں پر بیٹھ جائے، 72 تسبیحاں گزر جائیں، نانا سر نہ اٹھائیں، اس لیے کہ پشت پر حسین بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدس کا ذیل بیٹھا ہے، میری زہرا کے دل کا چین بیٹھا ہے۔ اے میرے محبوب، اپنے سجدے کو لمبا کر دو، تیری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے۔ وہ حسین، اور آج امام علی مقام کربلا کے اندر خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اللہ اکبر، اس سے بڑی اور کیا ستم ظریفی ہوگی
کہ آج حسین ابن علی کو بتانا پڑ رہا ہے کہ میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ آپ نے کہا میں وہ حسین ہوں جو نانا کے کندھوں پر کھیلا کرتا تھا، میں وہ حسین ہوں جو عکس مصطفیٰ ہوں، میں وہ حسین ہوں جو سیرت مرتضیٰ ہوں۔ آج تم اس حسین کے مقابلے میں آئے ہو، مگر یاد رکھنا یہ چیزیں تم اپنے پاس رکھو۔ آج حسین ابن علی آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ آج حسین اپنے معصوم بچوں کو بھی شہید کروا کر نانا کے دین کو بچا کر امت کو یہ بتا کر جائے گا کہ اگر دین کی خاطر معصوم بچوں کو بھی قربان کرنا پڑ جائے تو اس سے بھی پیچھے نہ ہٹنا، حق کی خاطر پیچھے نہ ہٹنا، بلکہ معصوم بچوں کو بھی قربان کر دینا۔ اور پھر حضرت غازی عباس علمدار، سبحان اللہ کہہ دیں، غازی عباس علمدار، معصوم سکینہ، آپ کہتی ہیں چچا جان پیاس سے زبان خشک ہو گئی ہے، حلق سوکھ چکا ہے، چچا جان ایک گھونٹ پانی دے دیں۔ اللہ اکبر، تصور کربلا کے میدان میں لے کر جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کربلا ہے کیا۔ کربلا سننے آئے ہیں تو پھر جگر بھی رکھیں۔ چچا جان ایک گھونٹ پانی دے دیں۔ اب غازی عباس علمدار مشکیزہ اٹھاتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں رک جاؤ، ہم نے آخر حد تک جانا ہے، ہم نے جنگ کی ابتدا نہیں کرنی، رک جاؤ۔ جب سکینہ نے یہ بات کہی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو غازی عباس سے رہا نہ گیا، آپ نے کہا آقا حسین آپ مجھے اجازت دیں۔ غازی عباس نے وفا کا انتہا کر دی ہے، ستیلے بھائی ہیں لیکن کبھی یہ نہیں کہا میرے بھائی، جب بھی کہا آقا حسین کہا، جب بھی کہا آقا حسین کہا۔ آقا حسین اجازت دیں، میں کوئی جنگ نہیں کروں گا، صرف پانی لے کر آؤں گا، معصوم سکینہ کو پانی پلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غازی عباس علمدار آگے بڑھتے ہیں، علی کا جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے، غازی عباس علمدار مشکیزہ اٹھائے ہوئے، ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، نہر فرات کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات کہوں گا، جملہ ضائع نہ کیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں آل بیت اطہار پانی کو ترستے رہے، وہ مظلوم تھے انہیں پانی نہ ملا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اللہ رب العزت کی رضا شامل حال تھی۔ اگر یاد رکھیں، اگر ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ایڑیاں رگڑیں تو زم نکل آتا ہے، میرا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے امام الانبیاء کے وہ نواسے جن کی خاطر کائنات بنی، اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے تو نہر فرات خود چل کر امام علی مقام کے قدموں میں آ جاتی۔ لیکن مگر اس میں امر ربی تھا، رب کی رضا تھی، جس لیے انہوں نے یہ پیغام امت کو دینا تھا اور بالخصوص اپنی آل کو دینا تھا۔ آج کربلا سننے والوں توجہ رکھنا، انہوں نے قربانیاں دیں، پیاس بھی برداشت کی، بھوک بھی برداشت کی، مگر یاد رکھیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، جس خاطر انہوں نے سب کچھ کیا، آج وہ سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ غازی عباس علمدار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، نہر فرات کی طرف چلے جاتے ہیں، چاروں اطراف یزیدیوں کا پہرا ہے، چاروں طرف یزیدی پہرا دے رہے ہیں،
لیکن جب دیکھا نا غازی عباس علمدار آ رہے ہیں تو یزیدیوں کی صفوں میں صف ماتم بچھ گیا. کیوں بچھا؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے تو غازی عباس لگ رہا ہے، تو عباس رہا ہے، لگ ایسے رہا ہے جیسے علی المرتضیٰ آ رہے. اب غازی عباس علمدار نہر فرات پر پہنچتے ہیں. یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے آپ نے مشکیزہ بھر کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. مختصر کروں گا، یہ اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. یہ پہلی شہادت ہے. حضرت غازی عباس علمدار آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے. بدبخت یزیدیوں نے تلوار سے وار کیا، بازو قلم کر دیا. غازی عباس علمدار نے دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ پکڑا، تلوار کو چھوڑ دیا، گھوڑے کو بغیر ہاتھوں کے پکڑے ہوئے دوڑائے جا رہے ہیں. ایک اور بدبخت آگے بڑھا، اس نے تلوار کا وار کیا، دوسرا بازو بھی قلم کر دیا. اللہ اکبر. اب غازی عباس علمدار کی وفاؤں پر قربان جاؤں. وہ یہ دیکھ رہے تھے، ہماری طرح کا مسلمان ہوتا کہتا اپنی جان بچاؤ چھوڑو، لیکن قربان جاؤں غازی عباس علمدار کی وفاؤں پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا، صرف اس لیے کہ معصوم سکینہ نے پانی مانگا ہے. معصوم سکینہ نے پانی مانگا ہے. آج جو بھی ہو عباس پانی سکینہ کو ضرور پلائے گا. غازی عباس علمدار آگے بڑھ رہے ہیں. وہ کیسا منظر ہوگا کہ اپنے دانتوں میں مشکیزہ پکڑا ہوا علی کا وہ شیر خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک بدبخت شکی نے اس مشکیزے پر تیر مارا، تیر مار کر اس مشکیزے کو توڑ دیا. ان کو پتا تھا اگر اہل بیت اطہار کے خیموں میں ایک گھونٹ بھی پانی چلا گیا، ان کو خوف یہ تھا یہ نہ ہو معصوم علی عسکری ہماری ساری فوج کو تباہ و برباد کر دے. اب غازی عباس علمدار سے وہ مشکیزہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا. اب غازی یہ سوچ رہے ہیں کہ میں سکینہ کو منہ کیسے دکھاؤں گا، سکینہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا. سکینہ سے معصوم ہونٹوں سے سکینہ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، آج میں سکینہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا. یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بدبخت شکی نے آگے بڑھ کر غازی عباس پر تیر چلائے. غازی عباس گھوڑے سے نیچے اترے، نیچے تشریف لائے، اور بدبخت نے تلوار کا وار کر کے غازی عباس علمدار کو شہید کر دیا. حضرت امام علی مقام کیسا جگرا تھا، کیسا جگر تھا، کیسا صبر تھا امام علی مقام کا کہ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن قربان جاؤں امام علی مقام کی عظمت اور جرت پر. آج ہمارا کسی اللہ نہ کرے، اللہ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، آج کسی کا بھائی ساتھ والا فوت ہو جائے نا تو وہ یہی کہتا ہے یار کمر ٹوٹ گئی ہے، یار کمر ٹوٹ گئی ہے. اگر قربان جاؤں حسین ابن علی پر. غازی عباس علمدار خود 58 سال عمر ہے امام علی مقام کی، 58 58 سال 58 سال عمر ہے، اور غازی عباس علمدار کا لاشا اٹھا کر لے جا رہے ہیں. ذرا وہ منظر سامنے لائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کربلا ہے کیا. صرف باتوں سے کربلا نہیں ہوتی، صرف سٹیٹس لگانے سے کربلا کا حق ادا نہیں ہو جاتا. ذرا تصور وہاں لے کر جائیں تو کیسے غازی عباس علمدار کا لاشا امام حسین نے اٹھایا ہو. اور پھر ہم شبیہ مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، سیرت مرتضیٰ، جس کی گفتار حسن مجتبیٰ جیسی ہو اور جس کی رفتار امام حسین جیسی ہو، اسے علی اکبر کہا جاتا ہے. اب امام علی مقام کا ذرا جگر دیکھیں، بھائی کا لاشا اٹھایا، 18 سال کا جوان بیٹا. اور اولاد کس کو پیاری نہیں، کس کو اولاد پیاری نہیں؟ جس کی نہیں ہے وہ دعا مانگتا ہے یا اللہ اولاد عطا فرما، جس کی ہے وہ کہتا ہے یا اللہ اولاد کا غم نہ دینا.
آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہماری برادری کے اندر بھی کہ کسی کا نوجوان بچہ مر جائے نا تو جوان باپ بھی بوڑھا لگتا ہے، صرف اس لیے کہ میرا جوان بچہ مر گیا۔ ماں صدمے سے نہیں اٹھتی، مینٹل ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں حسین ابن علی پر، قربان جاؤں ام رباب پر، کیسی وہ ماں ہے، کیسی وہ شہزادی ہے۔ بچے جوان ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کب ہم اپنے بچوں کی شادی کروائیں گے، کب بچوں کو دولہا بنائیں گے، کب وہ دن آئے گا جب ہم اپنے بچے کے سر پر سہرا سجا کر اس کی شادی کریں گے۔ قربان جاؤں حسین ابن علی پر، قربان جاؤں اس ماں پر جو ماں اپنے ہاتھوں سے بچے کو دولہا بنا کر کہاں بھیج رہی ہے؟ میدان کربلا کے اندر۔ بلند آواز سے کہہ دیں یار اللہ مٹی لے بے ہو، بلند آواز نہ کو۔ وہ باپ بچے کو دولہا بنا کر میدان کربلا میں بھیج رہا ہے۔ تصویر مصطفیٰ سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں کہہ دوں، مسئلہ چلو چھڑ گیا ہے۔ علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیہ السلام کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ان سے راضی ہوا یا اللہ ان سے راضی ہو، دونوں باتیں۔ تو کون سی بات زیادہ بڑی ہے، آپ کے سلام یا اللہ کا راضی ہونا؟ اللہ کا راضی ہونا۔ تو اس لیے دونوں باتیں کہنے میں حرج کوئی نہیں، آپ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دے تو اس میں پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں ہوتی۔ اچھا، جوان علی اکبر کو تیار کر کے میدان کربلا میں بھیج دیا۔ جب امام علی اکبر ہاتھ میں الفقار حیدری لے کر نکلے، میدان کربلا میں نکلے تو دیکھنے والے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کہیں علی آ رہے ہیں۔ یزیدیوں نے دیکھا علی آ رہے ہیں، یزیدیوں کی صفوں میں تھرتھلی مچ گئی، زلزلہ برپا ہو گیا۔ یہ کون آیا ہے؟ آنے والا کون ہے؟ کوئی کہتا ہے علی آیا ہے، کوئی کہتا ہے حسین آیا ہے۔ پھر ٹلے پہ گئے ہو۔ کوئی کہتا ہے علی آئے ہیں، کوئی کہتا ہے حسین آ رہے ہیں۔ جب علی کا نور نظر حسین کے دل کا چین میدان کربلا میں پہنچا، سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے جام شہادت نوش کر لیا۔ اب امام قاسم بھی شہید ہو گئے۔ مختصر کرتا ہوں، بہن حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتی ہیں بھائی حسین آپ کے بچے بھی قربان ہو گئے، مجھے اجازت دیں، میرے جو 2 معصوم بچے ہیں میں بھی انہیں آپ کی خاطر قربان کرنا چاہتی ہوں، میں بھی انہیں آپ کی خاطر قربان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کون سے تھے 2 بیٹے حضرت زینب کے؟ اونو محمد یہ حضرت زینب کے بیٹے تھے، حضرت امام حسین کے بانجے تھے۔ علی اکبر اور علی اصغر امام حسین کے بیٹے تھے۔ اب یہ دونوں بھی راہ خدا میں قربان ہو گئے۔ آخری شہادت اور بڑی دل کو دہلا دینے والی شہادت ہے، یہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں گفتگو کو۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا نا سارے شہید ہو گئے، امام حسین نے معصوم بچہ چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا یزیدیوں کے سامنے لائے اور ایسے ہاتھ بلند کیا، ایسے معصوم علی اصغر کو ایسے بلند کیا۔ یزیدی یہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے جنگ صفین میں قرآن آیا تھا تو جنگ ختم ہو گئی تھی۔ حسین نے جب دیکھا علی اکبر شہید ہو گئے، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یزیدی کہہ رہے ہیں اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب حسین بھی قرآن اٹھا کے لے آیا ہے تاکہ جنگ ختم کی جائے۔ اللہ اکبر۔ یزیدی یہ سوچ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ ایک یزیدی نے آواز دی حسین کیا اٹھا کے لائے ہو؟ قرآن لے آئے ہو؟ حسین نے کہا نہیں، قرآن تو نہیں لایا، قاری قرآن لے آیا۔ اب یزیدی یہ سوچ رہے تھے 6 ماہ کا بچہ ہے، قاری قرآن کیسے ہوا؟ 6 ماہ کا بچہ قاری قرآن کیسے بن گیا؟ اسے نہیں پتا تھا یہ 6 ماہ کا بچہ قاری قرآن کیسے نہیں بن سکتا۔
اگر یوسف کی گواہی دینے کے لیے پنگوڑے کے اندر بچہ گواہی دے سکتا ہے، بول سکتا ہے، تو پھر جن کے گھر میں قرآن آیا وہ معصوم بچہ کیوں نہیں بول سکتا؟ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہیں، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ جب یزیدیوں نے یہ بات کہی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علی اصغر کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ آپ نے کہا ابا جی یہ کہتے ہیں یہ بول نہیں سکتا، اگر آپ اجازت دیں میں قرآن پڑھ کے سناؤں، قرآن پڑھ کے سناؤں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے کہا یزیدیو یہ معصوم بچہ ہے، تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، اس معصوم کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معصوم بچے کو لا کر حسین نے پانی مانگا تھا، پانی نہیں مانگا تھا، یہ اہتمام حجت تھا، یہ اہتمام حجت تھا کہ کل جب میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس طرف جو کربلا کے اندر ونڈ ہوئی تھی نا، دو گروہ حسینی یزیدی، میدان محشر میں بھی دو ہی گروہ ہوں گے، ایک طرف حسینی ہوں گے ایک طرف یزیدی ہوں گے۔ تو وہاں جب حسینی آئیں گے، علمدار کربلا کے قافلے والے آئیں گے، اس طرف شمر اور ابن زیاد آئیں گے، یزیدی ٹولہ آئے گا، تو یزیدی ٹولہ یہ نہ کہے ہمیں کیا پتا تھا یہ معصوم 6 ماہ کے بچے بھی حسین کربلا کے میدان میں لایا ہے۔ یہ اہتمام حجت تھا کہ کل یزیدیوں کو یہ موقع نہ ملے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ عورتیں اور بچے بھی تھے، اس لیے ہم نے جنگ کی، اس لیے امام حسین نے علی اصغر کو سامنے کیا اور یزیدیوں کو بتا دیا کہ یاد رکھنا ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اگر جنگ کرنے کے لیے آتے تو علی کا ایک بیٹا جسے علی اکبر کہا جاتا ہے وہ تمہارے 28,000 کے لشکر کو ایک ہی بار میں وصل جہنم کر سکتا تھا۔ مگر یاد رکھنا ہم یہاں جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، کیونکہ اگر جنگ کرنے کے لیے آتے، یزید تو شام کے اندر بیٹھا ہے اور مدینے سے شام بہت قریب ہے۔ کوفے میں امام حسین کیوں آئے تھے؟ کوفے میں اس لیے آئے تھے کہ کوفیوں نے خط لکھ کر بلایا تھا اور کوفیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کل قیامت والے دن تیرے نانا کو شکایت لگائیں گے کہ ہم نے حسین کو بلایا تھا کہ ہمیں آ کر دین بتاؤ، حسین یہاں نہیں آیا۔ وہ علیحدہ بات ہے، وہ علیحدہ ٹاپک ہے کہ کوفیوں نے کیا کیا۔ مگر یاد رکھیں آج بھی جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، آج بھی جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، یاد رکھنا وہ کوفی ہیں۔ امام علی مقام نے ہاتھ بلند کیا، حضرت امام علی اصغر کو اوپر کیا، ساری بات کہہ دی کہ تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، اس معصوم کا کیا قصور ہے، اسے پانی دے دو۔ شمر نے کہا حرملہ تیر مار۔ حرمل نے تیر اٹھایا، نشانہ باندھا، جب امام علی مقام کے ہاتھوں میں معصوم علی اصغر کو دیکھا تو حرمل کے ہاتھ سے تیر گر گیا، تیر گر پڑا۔ شمر نے کہا کیوں نہیں مارتا، تیر مار۔ اس نے کہا شمر کیسے ماروں، تیر بڑا ہے بچہ چھوٹا ہے، بچے کا وزن کم ہے تیر کا وزن زیادہ ہے، کیسے ماروں۔ شمر نے اپنے پاس سے شراب نکالی، شراب کا گھونٹ پلایا حرمل کو، کہا یہ پی۔ اس لیے اسلام کے اندر شراب حرام ہے کہ جب بندہ شراب پیتا ہے نا تو پھر اپنے اور پرائے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، ماں اور بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، بہن کی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے جتنے احباب الحمدللہ بیٹھے ہیں سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے الحمدللہ، نہ یہاں کوئی چرسی ہے نہ یہاں شرابی ہے، اور یہ ذکر علی ہے۔ ہم اس طرح ذکر حسین کرتے ہیں، ہم اس طرح ذکر کربلا کرتے ہیں، پانگ اور چرس پی کر نہیں، باوضو ہو کر مسجد میں بیٹھ کر، ممبر پر بیٹھ کر الحمدللہ لباس بھی پاک،
تن بھی پاک، زبان بھی پاک، سب کچھ پاک۔ اس طرح ہم ذکر حسین کرتے ہیں، اور حقیقت میں ذکر حسین کرنے کا حق بھی یہی ہے۔ اب شمر نے شراب پلائی، امام علی مقام نے معصوم علی اصغر کو اٹھایا اور کہا یزیدیوں کیا سوچ رہے ہو، یہ معصوم بچہ، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، تم میرے ساتھ آؤ، جو مرضی کرو، اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ پانی، ایک گھونٹ پانی کس معصوم کو دے دو۔ ہرمل نے تیر مارا، معصوم علی اصغر کے خلق کو پار کرتے ہوئے تیر امام علی مقام کے بازو کو پار کر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا وہ منظر سامنے لائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کربلا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا غم حسین میں رونا نہیں چاہیے۔ ایک روایت سنا دوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں غم حسین کی۔ امام علی مقام جب پیدا ہوئے نا، جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر، ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی بھی خبر سنا دی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونا شروع ہو گئے۔ ذرا تصور کریں کہ بچہ پیدا ہو، جن کے ہاں بیٹا پیدا ہو، ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس خوشی کو سامنے رکھیں اور پھر ساتھ ہی آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کے اس بچے کو شہید کر دیا جائے گا، پھر اس دل پر کیا گزرے گی، اس دل پر کیا گزری ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آنکھیں جن کی قسمیں رب قرآن میں اٹھاتا ہے، ما زاغ البصر، جن کی قسمیں رب قرآن میں اٹھاتا ہے، ان آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے غم حسین میں آنسو بہانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سنتیں بتانے والے بے شمار ہیں، حلوہ کھانا سنت ہے، کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، غم حسین میں آنسو بہانا سنت ہے، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ بھی بتائیں، غم حسین میں رونا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، 2-4 آنسو رو کے جس نے بہا دیے ہیں۔ اب امام علی مقام نے امام علی اصغر کو ہاتھوں میں بلند کیا، بلند کر کے جب یہ بات یزیدیوں کو کہی، ہرمل نے تیر مارا، خلق سے تیر پار ہوتا ہوا امام علی مقام کے بازو کو چیر کر پار ہو گیا۔ امام علی مقام نے وہ ٹپکتا ہوا خون اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دے کر کہا اے میرے مولا، اگر تو اس میں راضی ہے، حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی اصغر بھی آپ نے بھی شہادت کو نوش فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہیدان کربلا کے صدقے وہ عزت اور مقام عطا فرمائے، اور بالخصوص جو وہ پیغام دے کر